اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب کون غار میں تھے؟ نام تصریح کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں تھے۔ اب یہ جو صاحب کا لفظ ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر ہے، اور لہٰذا جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا، صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ غالباً انجینئر مرزا صاحب نے بھی، ان کا میں نے کلپ دیکھا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ نص قطعی نہیں ہے۔ نص قطعی تو تب ہوتی کہ جب یوں ہوتا اذ یقول لابی بکر، اذ یقول لابی بکر ابن ابی قحافہ، کہ جب وہ کہہ رہے تھے اپنے لصاحبہ ابی بکر ابن ابی قحافہ، کوئی نام موجود نہیں، کوئی تصریح نہیں ہے، لہٰذا یہ نص قطعی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کے لیے یہ الفاظ میں یہ بڑھانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اذ یقول لابی بکر ابن ابی قحافہ، اذ یقول لصاحبہ ابی بکر، یہ الفاظ اگر قرآن مجید استعمال کر دیتا پھر تو ہمارا ایمان تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہی ساتھ میں موجود تھے، کہ ان کی صحابیت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی صحابیت کے اوپر نص قطعی نہیں ہے یہ، کیونکہ واقع غار کے اندر اختلاف۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی، اور فضل ہمدرد جو کہ کوفی رافضی قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنا رافضی بکس تو اس نے نکالنا ہے، کیونکہ وہ کچھ شیعہ ہے، شیعہ والی باتیں تو کرے گا، لازمی سی بات ہے۔ اب کیا رہا ہے آپ کے سامنے، آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہے کہ جی جو غار کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ وہ کہتا سنی کتابوں میں تو ہے، شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن میں نے شیعہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، مجھے میرے سامنے پڑھی بھی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں۔ تو بھئی کس چیز کا مفتی ہے؟ جب تجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہاں آپ وہی والی بات ہوگی، آپ عام لینے آئے ہیں، یہاں آپ کرنے کیا آئے ہیں؟ یہاں آپ یوٹیوب پہ صرف تفرقہ پھیلانے آئے ہیں، یا یوٹیوب پہ آپ رافضیت کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی کس چیز کا نہیں ہے اور آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن سنی کتابوں میں جو ہے وہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو تیرے حساب سے تو لازمی بات ہے سنی کتابیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ میں نے کہا نا تجھے جوتا، ہر ویڈیو میں میرا ایک جوتا جو ہوتا ہے نا بڑا زبردست قسم کا تیرے سر پہ بچتا ہے، اور بہترین قسم کا، اور میں جان کے ایسی ویڈیو لاتا ہوں تیری، تاکہ جن کو تو گمراہ کر رہا ہے نا، جن لوگوں کو تو گمراہ کر رہا ہے، ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ تو کتنا بڑا رافضی اور جسے کہتے ہیں لانتی دجالی انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنی کتابوں کی بات کرتا ہے، میں شیعہ کتاب سے ثابت کرتا ہوں، میں شیعہ کتاب سے ثابت کرتا ہوں کہ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سنی کتابوں کی باتیں کرتا ہے نا، چل سنی میں تو مان رہا ہے نا، لیکن تو سنی نہیں ہے، تیرا سنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے تو نے جان کی یہ بات کر دی۔ اور اسی کے اس میں تیرے ایک ابو نے، یعنی کہ جو کوئی مفتی ان کا وہ جو تھا کیا نام ہے، شیعوں کا کوئی تھا، اس نے تیرے ہی اس میں کہی ہوئی بات پہ یعنی کہ تجھے بڑی اپریشیشن دی کہ جی ہمارے موقف کی اس نے تائید کر دی۔ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا آپ۔ میں نے 1 سال پہلے میڈیا پر جس تحقیق کو پیش کیا تھا، آج اہل سنت ہی کے ایک مفتی نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے کہ شب ہجرت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، دیکھیں وہ اس کو تائید کر رہا ہے۔ کیوں؟ اور تم تائید کرو نہ کرو، وہ تمہارا ہی تو بھائی ہے، مومن ہو تم لوگ، تم ہی مومن ہو۔ صرف جو اللہ نے قرآن میں مومن کی شان بتائی ہے وہ تو تم لوگ کبھی اس پہ تو خیر تم لوگ کبھی پورے اتر ہی نہیں سکتے۔ تم لوگوں نے کیا مومن ہونا، یا تم لوگوں کو کیا مومنوں سے لینا دینا۔ خیر یہ جی آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ آ رہی ہے کتاب صافی، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں اس کے سامنے باقاعدہ یہ جو یلو سے میں نے اس کو باقاعدہ کلر سے میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے نا اگر لیفٹ سائڈ پہ، تو باقاعدہ طور پہ یہ دیکھیں اذ ہما فی الغار، غار کے اندر لکھا ہوا، اور آگے پھر باقاعدہ طور پہ یہاں اذ یقول لصاحبہ، یعنی کہ وہو ابوبکر، اور وہاں کون تھا ساتھ ان کا صحابی، یعنی ساتھی کون تھا؟ ابوبکر تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ بک کہہ رہی ہے، اور یہ ایک ریفرنس ہے۔ ابھی میں تمہیں اور ریفرنس دیتا ہوں۔
تمہارے منہ پہ جب تک جوتے نہ پڑے تمہیں چین نہیں آتا. اور یہ ینگ جنریشن میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ دیکھے اور جو تم نے اس کو مس گائیڈ کیا اور اس کو پتا چلے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے اور دجال انسان ہو. یہ اگلی کتاب ہے جی، یہ البیان، ٹھیک ہے، تفسیر، یہ تفسیر قرآن ہے، البیان، ٹھیک ہے. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو واضح طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ غار میں کون تھا. یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسرا حوالہ دیا میں نے آپ کو شیعہ بک سے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ تیسری روایت کی طرف آ جائیں آپ، اور تیسری ہے جی مجموع البیان، ٹھیک ہے. اس میں بھی مجموع البیان میں آپ یہ دیکھیں واضح طور پہ سامنے لکھا ہوا ہے یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر، پھر باقاعدہ طور پہ آگے قرآن کی آیت ہے الا من ابی بکر، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پہ ٹوٹل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ وہاں جو قرآن میں کہتا ہے نا وہ 2 میں سے 1 تھا، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پہ اس میں بھی سیم ایز اٹ از وہی بات کی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں میں سے 1، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بات کی جا رہی ہے. یہ آپ کو میں تیسرا حوالہ دے رہا ہوں ابھی. اب آپ آ جائیں چوتھے حوالے کی طرف، ٹھیک ہے. اور چوتھے حوالے کی طرف آئیں، یہ کتاب ہے جی بحر الانوار. یہ بحر الانوار آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں باقاعدہ طور پہ پورا واقعہ لکھا ہوا کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ادھر چھوڑ دیا گیا ان کی جگہ پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ. اور پھر باقاعدہ پھر غار کے اندر اس طرح مکڑی نے جالا بنایا، اور وہ سارا کبوتروں کے انڈے کے حوالے سے یہ سارا ذکر ہے اس کے اندر. یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کے اندر مینشن ہے. اب آ جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کشف الغمہ. یہ بھی ان کی بڑی معتبر بک ہے، اور اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے اندر ساتھ تھے، ٹھیک ہے. اور یہاں باقاعدہ پوری تفصیل لکھی گئی ہے، جو دوسری میں نے لائن ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں باقاعدہ تفصیل لکھی گئی ہوئی ہے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں یعنی کہ ان کے ساتھ گئے تھے، تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ساری ڈیٹیل مل جائے گی. کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو بڑا شارٹ ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ بڑے اس میں سکین میں آپ چاہیں تو اس کو باقاعدہ گوگل لینس کر کے آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، یہ آگے جی ایک اور بک ہے جی شیعوں کی ہے، اور یہ بک کا نام ہے جی خصائص الائمہ، ٹھیک ہے، خصائص الائمہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ذکر ہے یعنی کہ پورا وہی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت اتاری باقاعدہ اس کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو کتنے ریفرنسز دے چکا ہوں مسلم کتاب سے، سنی کتاب، بلکہ میں مسلم کتاب کہوں گا کیونکہ شیعہ مذہب تو ویسے کافر مذہب ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ لوگ خود کہتے ہیں شیعہ مذہب ہے، یہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں جی، یہ ایک اور روایت ہے الامثل، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ نیچے اگر آپ جائیں گے اس میں بھی واضح غار ثور کا ذکر ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور آ جائیں، ایک اور روایت آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ روایت جو ہے یہ جی یہ انہی کی بک ہے، یہ بھی المیزان تفسیر القرآن. اب اس میں بھی باقاعدہ طور پہ وہ المراد بھی صاحب ہی ہوا ابو بکر، یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اور اوپر وہی آیت غار کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو کتنے حوالے دیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب یہ تو ہو گئے حوالے. اب کو مزے کی بات ہے کہ اب جھٹکا لگے گا آپ لوگوں کو کہ اس وقت جو سب سے بڑا آپ لوگوں کا عالم ہے، شیعوں کا عالم ہے، میں شیعوں سے مخاطب ہوں کیونکہ فضل ہمدرد بھی شیعہ ہے تو شیعوں سے مخاطب ہوں. یہ ابھی آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میری تحقیق تو یہ میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ آپ کے سب سے بڑے عالم حسن اللہ یاری بیماری لاچاری، اس کی ویڈیو دیکھیں. عام طور پر شیعہ علماء مانتے ہیں، شیعوں میں یہ بات ہے کہ ابو بکر غار میں تھا.
ٹھیک ہے نا. بعض شیعہ متاخر محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تحقیق کی ہے, ہمارے پاس دلیل ہے کہ ابو بکر میں غار نہیں تھا, وہ اور آدمی تھا ابو بکر کے ساتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہاں یہ دو مختلف نظریات ہیں یہاں پر. میں جس نظریے کی تائید کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ دلائل اسی پر ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا. دیکھ لیا آپ نے, سکون آ گیا. اب پیچھے کو کسر تو نہیں رہ گئی. اب میرے حساب سے یہ مفتی فضل ہمدرد کو نیچے کمنٹس میں آپ نے ایٹ لیسٹ کم از کم 10 بار 15 دفعہ لعنت تو بھیج سکتے ہیں کہ تو اب سنی تو خیر یہ ہے ہی نہیں نا, یعنی کہ تو یہ کہتا ہے, تو یہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ سنی کتابوں میں ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ جی غار میں کو اور میرا مطالعہ نہیں, تو کس چیز کا مفتی ہے کس چیز کا؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں تجھے ڈگری کس نے دے دی مفتی کی؟ یہ سب جھوٹ ہے. پتہ نہیں, مجھے تو پتا پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا, صرف بکواسات میں اس نے ٹائم گزارا ہے. اور یہ کیونکہ ایجنڈے پہ تھا, لازمی سی بات ہے, رفضیت کو پروموٹ کرنا تھا, تو اس نے تو اپنا کام مکمل کیا. اس نے اپنا کام کم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا کام مکمل کیا ہے, یہ اپنے کام پہ پورا اترا ہے. اب اس نے اپنی شیعت کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ دلائل میرے خیال سے نہیں ہوں گے. تو اس کے یہ منہ پہ میرا کوئی کم از کم 8واں 10واں جوتا ہے, اور انشاءاللہ یہ جوتے اس کے منہ پہ پڑتے رہیں گے, اور میں آپ کو اس کی اصلیت دکھاتا رہوں گا. اللہ عز و جل مجھے, آپ کو, ہم سب کو یہ کوفی فضل ہمدرد ہو گیا, حسن لاچاری ہو گیا, یہ جو بیچ میں ایک عالم ان کا بیچ میں آیا تھا, باتیں کر رہا تھا, جو اس کی تائید کر رہا تھا, ان سب دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.